اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا۔ میرے بہنوں، میرے بھائیوں، میرے عزیز ہم وطنوں، میرے بچوں، مسلم غیر مسلم، قرآن سب کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ، میں نے پہلے ویلوگ بنایا تھا 44 حیات کا، آج میں 43 حیات کا ویلوگ بنا رہی ہوں، اور یہاں نماز کے بارے میں ذکر ہے کہ نماز کن حالات میں پڑھنی چاہیے اور کن حالات میں نہیں پڑھنی چاہیے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو اگر ایمان لائے ہو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، مت نزدیک ہو نماز کے اگر تم نشے میں ہو، حتی تعلموا، اس حد تک کہ تم سمجھو، ما تقولون، جو تم کہتے ہو، ولا جنبا، نہ غسل میں تم نماز کے نزدیک جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ایمان لائے ہو تو نماز کے یہ اس وقت حکم ہے کہ شراب بالکل عام تھی، اور گھروں میں یعنی چاٹیاں اور ڈبے بھرے رہتے تھے اور ہر وقت شراب پیتے تھے، جیسے آج کل امریکہ اور برطانیہ میں ہوتا ہے۔ پانی مہنگا ہے اور شراب سستی ہے، تو ایسا ہی اس وقت بھی تھا۔ تو یہ پہلا حکم آیا ہے کہ یعنی شراب اس وقت حرام نہیں ہوئی تھی، تو یہ پہلا حکم آیا ہے کہ ایسا تھا کہ نماز پڑھا رہے تھے، عالم دین کوئی تھا اور صحابی، وہ نماز پڑھائے تھے، مگر انہوں نے غلطی کر دی اور وہ غلط پڑھ گیا، یا تو اسے سمجھ نہیں پڑی کہ یہ اس نے کیا پڑھا ہے، تو فوراً پھر یہ آیاتیں آئی ہیں کہ تم ایمان لائے ہو تو مت نزدیک ہو نماز کے اگر تم نشے میں ہو، اس حد تک کہ تم سمجھو کہ تم کیا بول رہے ہو، یعنی تم سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہے ہو، سبحان ربی العظیم پڑھ رہے ہو، تم قیام میں ہو، الحمدللہ کسی سورت کو پڑھ رہے ہو، قل اللہ احد پڑھ رہے ہو، تمہیں اتنی سمجھ پڑے کہ تم کیا پڑھ رہے ہو۔ اور نہ غسل میں یہ ہے کہ اگر وہ عورت کو جو مہواری آ جائے یا کوئی بچہ جنا جائے راستے میں، اور یا یعنی خاوند کے نزدیک وہ عورت گئی ہو، الا عابری سبیلا، مگر کہ تم رستے میں ہو، حتی تغتسلوا، کہ تم غسل کر لو۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، اس آیات میں بہت ساری تشریح ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جنابت میں غسل میں نہ جاؤ نماز کے نزدیک، اور اگر تم سفر میں ہو اور تم پر غسل واجب ہو گیا ہے، یعنی سفر میں کہیں تم نے یعنی مہواری آ گئی، یا وہ آگے آ رہا ہے کہ یعنی بڑا پیشاب کر لیا ہے، تو اس حالت میں تم نماز کے نزدیک نہ جاؤ اور تم صحیح غسل کر لو، یعنی غسل کا پانی ملے۔ اگر فرض مال یا گیا ہے وین کن تم مردن، اگر تم مریض ہو، بیمار ہو، او علی سفرن، یا سفر میں ہو، او جا احد منکم من الغائط، یا آ جائے تم میں سے ایک بڑے پیشاب کی طرف، او لمستم النساء، یا اس نے ہاتھ لگایا ہو عورت کو، مسا کیا ہو یا عورت کے ساتھ مباشرت کی ہو، فلم تجدوا، جو نہ پائے پانی، ماء پانی، فتیمموا، تو تیمم کرے، سعیداً مٹی، طیباً پاک، فامسحوا، اور مسح کرو، بوجوہکم، اپنے منہ کا، وایدیکم، اپنے ہاتھوں کا۔ یہاں اللہ تعالیٰ تشریح کے ساتھ بتاتا ہے کہ اگر تم غسل میں ہو، اگر تم مریض ہو یعنی بیمار ہو، کوئی ایسی بیماری ہے کہ اگر تم نہاؤ گے یا تم وہ کرو گے تو تمہاری بیماری بڑھ جائے گی، یا ایسا کوئی واقعہ ہے جس کی وجہ سے تم اگر پانی کے نزدیک تم جاؤ گے تو پانی سے تمہاری بیماری بڑھ جائے گی، یا سفر میں اتنا ہو کہ سفر 3 میل تک دور پانی ہو، تو اگر تمہیں یہ یقین ہے کہ اگر تم 3 میل سے پانی لاؤ گے تو نماز قضا ہو جائے گی،
اور اگر تمہیں یہ یقین ہے کہ نہیں میں پہلے پانی لے آؤں گا اور پھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں، تو پھر اس 3 میل سے پانی لانا چاہیے، وہ عورت ہے یا مرد ہے، چادر ڈالے اور کوئی برتن لے اور وہاں سے پانی لائے اور غسل کرے اور پھر نماز پڑھے۔ اگر تم مریض ہو تو پھر تو وہ تو کوئی بیماری ہو تو وہ علیحدہ، اگر تم سفر میں ہو اور تم آ جاؤ یعنی بیوی کے پاس سے آ جاؤ یا کسی عورت کے پاس، تو پھر تمہیں نماز پڑھنے کے لیے تمہیں اس پانی کے پاس جانا ہوگا اور پانی لانا ہوگا ہر قیمت پر۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ پانی لانے سے نماز قضا ہو جائے گی تو پھر کو جا تم منکم من الغائط ولمستم النساء فلم تجدو، اور اگر تم نہ پاؤ پانی پانی نہ پاؤ تو پھر تیمم کرو۔ تیمم کیسا کرو کہ مٹی پاک ہو، پاک مٹی سے، تو فمسحوا بوجوہکم، پر مسح کرو اپنے منہوں کا، مسح کرو اپنے منہ کا، یعنی تم زمین پر دونوں ہاتھ مارو گے، پھر وہ ہاتھ اٹھا کے جھاڑ کے پھر اپنے منہ پر مارو گے، پھر اس کے بعد منہ پر مار کے پھر اپنے ہاتھوں کو دونوں کو پھر اس مٹی پر مارو گے، پھر مٹی کو جھاڑ کے پھر اپنے یہ ہاتھوں کا کونیوں کے ساتھ کونیوں تک تم نے پھر اس کو ہاتھوں کو مارنا ہے، بس یہ تمہارا مسح ہو گیا۔ بوجوہکم، اپنے منہوں کو، وایدیکم، اپنے ہاتھوں کا مسح کرو۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، اگر اس مسئلے میں کوئی کوتاہی، کوئی سمجھ تمہیں اب نہیں آئی ہو تو پھر ایسا کرو کہ اس کو کسی سے پوچھ لو، خواہ اس سے ایسے مسئلے پوچھنے چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اگر تمہیں معلوم نہیں ہو تو بنی اسرائیل کے عالموں سے تم پوچھو کہ ان کو معلوم ہے، تم ان سے معلومات کرو۔ تو آج کل تو شکر الحمدللہ ہمارے پاس ایسا میڈیا آ گیا ہے کہ ہم میڈیا سے بھی معلومات لے سکتے ہیں، ہر وقت ہر ٹائم 24 گھنٹے ہم لے سکتے ہیں معلومات۔ الم تری الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، آیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو دی گئی ہے ان کو حصہ اس کتاب کا، یشترون، انہوں نے لے لی، یشترون الضلالۃ، انہوں نے لے لی گمراہی، ویریدون، اور چاہتے ہیں کہ یضلوا سبیلا، تمہیں بھی گمراہ کر دے راستے تھے۔ اللہ تعالیٰ یہود اور نصارہ کی مثال یہاں دیتا ہے کہ تم لوگوں نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ ان کو بھی حصہ دیا گیا تھا کتاب کا، یعنی تورات، انجیل یا زبور دی گئی تھی ان کو، اور انہوں نے یشترون الضلالۃ، انہوں نے لے لی گمراہی، انہوں نے گمراہی لے لی، اور یہ ارادہ کرتے ہیں، یعنی انہوں نے خود بھی گمراہی لے لی اور ارادہ کرتے ہیں کہ تمہیں بھی گمراہ کر دے راستے سے۔ تو واللہ عالم باعدائکم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے باعدائکم، تمہارے دشمنوں کو، وکفیٰ باللہ ولیہ، اور کافی اللہ تعالیٰ دوست اور مددگار۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یعنی ان لوگوں نے ان کو بھی اسی طرح جس طرح تم کے تفصیل سے بتایا گیا کہ غسل اور وضو کیسے کرنا ہے، پاک مٹی سے کرنا ہے، ان کو بھی اسی طرح بتایا گیا تھا، مگر انہوں نے گمراہی لے لی اور گمراہی کی طرف راغب ہو گئے اور ارادہ کرتے ہیں کہ تمہیں بھی گمراہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ سمجھتا ہے تمہارے دشمنوں کو، تم نہیں سمجھتے مگر اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو سمجھتا ہے، وکفیٰ باللہ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اپنے دوستوں کو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو بھی سمجھتا ہے، اور کافی اللہ تعالیٰ تمہارا دوست، اور اللہ تعالیٰ تمہارا دوست کافی ہے، تم اللہ کی طرف راغبت کرو، اللہ کی احکامات کی طرف راغب کرو، کافی اللہ تعالیٰ مددگار، وکفیٰ باللہ نصیرا، اور کافی اللہ تعالیٰ مددگار۔ اللہ تعالیٰ کافی ہے تمہارا مددگار، اور تمہیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، تم اللہ سے مدد مانگو اور اللہ کے احکامات سیکھو، اور قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھو، قرآن کو ترجمے کے ساتھ سیکھو، تو اس میں تمہاری ہر مشکل کا حل نکل آئے گا۔ اللہ تعالیٰ اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی قرآن کے مطابق کر دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔